میں نے دردناک لہجے میں کہا۔ حویلی پر جب بلوائیوں نے ہلہ بولا اور آگ لگی تو میں نے ایسی آواز سنی جیسے کوئی بکرا الٹی چھری سے ذبح ہو رہا ہو۔ مجھے لگا ہو نہ ہو یہ تمہاری آواز ہے۔ کچھ نہ پوچھو کیا گزری دل پر۔ استاد صاحب آپ تو مذاق کرتا ہے، آپ جانتا ہے خان بچہ ہے، مر سکتا ہے لیکن درد سے چیخ نہیں سکتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ایک تو تم ہو خان بچے، اوپر سے لالا سدھیر کے شاگرد۔ بس میں ہی اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ دماغ نے کام ہی نہیں کیا۔ میں سمجھا کہ یہ تمہاری آخری چیخ ہے جو میں نے سنی۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے سوچا اب میں کبھی دوبارہ تمہاری چیخ نہیں سن سکوں گا، کبھی نہیں۔ ہم جانتا ہے آپ ہم کو مذاق فرما رہا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جواب میں آپ کو مذاق نہیں فرما سکتا۔ آپ ہمارا استاد صاحب ہے۔ بے شک آپ نے ہم کو کچھ نہیں سکھایا، لیکن ہم آپ کو دیکھ دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا رہا ہے۔ جب آپ لڑائی بڑائی کرتا ہے تو ہم آپ پر بہت غور کرتا ہے۔ جیسے کرکٹ سیکھنے سے نہیں دیکھنے سے آتا ہے، ایسے ہی لڑائی بڑائی دیکھنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں مت ہانکو۔ یہ بتاؤ کس شاخ سے ٹپک کر یہاں گرے ہو؟ ہم کو نواب صاحب کے ایک ملازم نے بتایا کہ ہمارا ٹیلی فون ہے۔ ہم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف الو کا پٹی تھا۔ وہ بولا تمہارا استاد جہانی صاحب اس وقت آکاش ہوٹل کی پارکنگ میں کالے رنگ کی ہلمین کار میں بیٹھا بڑا بور ہو رہا ہے، اس کے پاس جا کر اس کا بوریت دور کرو۔ آپ کا نام سن کر ہمارا تمام رنج فکر دور ہو گیا۔ ہم نے فوراً نواب صاحب سے اجازت لیا اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں نے زری گل سے حویلی کے حالات پوچھے اور یہ دریافت کیا کہ ہنگامے کی شب اس پر کیا گزری، نیز مشتبہ کنور اور جی کلارک صاحب کس حال میں ہیں۔ جواب میں زری گل نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے۔ ہنگامے کی شب مشتبہ کنور نے زبردست سیاسی چال کھیلی تھی۔ اس کی تیز نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا تھا کہ حویلی پر ہلہ بولنے والے طاقت اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور وہ چھوٹے نواب کو نیچا دکھا کر چھوڑیں گے۔ لہٰذا حویلی پر باقاعدہ ہلہ بولے جانے سے پہلے ہی مشتبہ نے چھوٹے نواب کا ساتھ چھوڑ دیا اور بڑی خاموشی سے احاطہ پار کر کے مین گیٹ کی طرف چلا گیا۔ اس نے پنڈت مہاراج سے رابطہ کیا اور اسے اپنی حمایت اور اعانت کا یقین دلایا۔ اس نے پنڈت کو یہ بھی بتا دیا کہ حویلی میں نواب فیروز جنگ کے آدمیوں کی دفاعی پوزیشن کیا ہے اور کس طرف سے حملہ کیے جانا مفید ہے۔ لڑائی میں مشتبہ نے عملی طور پر تو حصہ نہیں لیا، تاہم اس کے مشوروں نے ہندو بلوائیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں جب چھوٹے نواب اپنے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ حویلی چھوڑ کر بھاگ گیا تو پنڈت مہاراج کے چیلوں نے حویلی کی بالائی منزل سے بڑے نواب شہریار جنگ کو برآمد کر لیا۔ وہ بھوک پیاس سے نڈھال نظر آتا تھا۔ پنڈت مہاراج نے بڑے نواب کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا اور اسے حتی الامکان عزت دی۔ اس نے بڑے نواب سے کہا کہ انہوں نے چھوٹے نواب کو سزا دینے کے لیے حویلی پر چڑھائی کی تھی اور اس بات پر انہیں بہت خوشی ہے کہ اس چڑھائی کے نتیجے میں بڑے نواب کو بھی ناخلف بیٹے کی قید سے رہائی مل گئی ہے۔ بڑے نواب نے بھی پنڈت مہاراج کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پنڈت مہاراج نے بڑے نواب سے مشتبہ کنور کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس شخص نے چھوٹے نواب کے خلاف کامیاب کارروائی کرنے میں بہت مدد کی ہے۔ زری گل کی باتوں سے مزید یہ معلوم ہوا کہ اس واقعے کے بعد سے چھوٹے نواب کی تلاش زور و شور سے جاری تھی۔ اس تلاش میں نواب کے درجنوں کارندوں کے علاوہ پنڈت مہاراج کے آدمی بھی حصہ لے رہے تھے۔ مشتبہ کنور، زری گل اور مسٹر جی کلارک حویلی میں ہی مقیم تھے۔ وہ تینوں میری گمشدگی پر بے حد فکر مند تھے۔ مشتبہ کنور قریباً روز بڑے نواب کو یہ یاد دہانی کراتا تھا کہ میری تلاش کے کام میں تیزی آنی چاہیے۔ 5-6 روز پہلے بڑے نواب نے یہ انکشاف کیا کہ میں پنڈت مہاراج کی تحویل میں ہوں اور وہ مجھ پر لگائے جانے والے کسی الزام کی چھان بین کر رہے ہیں۔ اگر یہ الزام غلط ثابت ہو گیا تو مجھے کوئی گزن نہیں پہنچایا جائے گا اور رہا کر دیا جائے گا۔ آج شام 5 بجے کے قریب پنڈت مہاراج کی طرف سے نواب شہریار کو پیغام ملا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد سروج کا ٹیلی فون آ گیا اور اس نے زری گل کو بتایا کہ میں آکاش ہوٹل کی پارکنگ میں موجود ہوں۔ تمام حالات بتانے کے بعد زری گل کہیں جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اب پھر کہیں غائب ہونے کا ارادہ ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کا دم چلہ بن کر آپ سے چپکا رہے، بس ہم 1 منٹ کے لیے واپس آتا ہے۔
جہاز کے مافق جائے گا اور راکٹ کے مافق واپس آئے گا۔ دراصل مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک صاحب آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہی آپ سے ملاقات ہو ہم فوراً فون پر ان کو اطلاع پہنچائے۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے زری گل کار سے اتر گیا۔ اس کی واپسی میری توقع سے بھی جلد ہو گئی۔ 3-4 منٹ میں فون کر کے وہ واپس آ گیا۔ واپس آتے ہوئے وہ بہت سی مونگ پھلیاں بھی لے آیا تھا۔ ہم مونگ پھلی کھانے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ زری گل کی زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ پچھلے 8-10 روز میں اس نے جو کچھ سوچا اور کیا تھا وہ سب وہ میرے گوش گزار کر دینا چاہتا تھا۔ اس گفتگو کے دوران وہ حسب عادت مختلف فلموں کے حوالے بھی دیتا جا رہا تھا۔ رات کے قریباً 12 بجے تک ہم اپنی پوسٹ پر رہے، پھر واپس روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں ڈیک پر گانا بج رہا تھا، یارو مجھ کو معاف کرو میں نشے میں ہوں۔ زری گل بولا، انڈیا کی پرانی فلموں کا ہیرو بالکل پھسپھسا ہوتا ہے، بات بات پر معافی مانگتا ہے۔ یہ کوئی ہیرو ہے؟ ہیرو کا کام ہے کہ معافی مانگے؟ ہیرو تو ولن سے معافی منگواتا ہے۔ ہم لالے سدیر کا مثال دیکھا تو اب ہمارا مذاق اڑائے گا، بٹ ہمارے پاس اور بھی بہت مثالیں۔ میں جانتا ہوں، لہٰذا مثالیں سنے بغیر ہی تمہاری بات پر ایمان لایا ہوں۔ معافی کی بات سے ہم کو یاد ہے استاد صاحب، ایک بات پر ہم کو بھی آپ سے معافی مانگنا ہے۔ دراصل لاہور سے یہاں آنے کے بعد ہم سے غلطی ہو گیا، کافی بڑا غلطی ہے، مگر امید ہے کہ آپ ہم کو معاف کر دے گا۔ ہوا کیا یہ ہم آپ کو نہیں بتائے گا، بس آپ ہم کو ایسے ہی معاف کر دو۔ جب تک غلطی کا پتہ نہ چلے میں معافی کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا پتا وہ کتنی بڑی غلطی ہے یا کتنی چھوٹی۔ استاد صاحب، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی چیز سامنے ہو تو بندہ جبھی اس پر کارروائی کرے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں یا نہیں، حالانکہ میت ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت بری مثال دی تم نے۔ ایسی مثال سننے کے بعد تو میں شاید تم کو ہرگز معاف نہ کروں۔ شاید ہماری گفتگو کچھ دیر مزید چلتی، مگر ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے زری گل کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور اس ہوٹل کی زیری منزل میں ایک سنگل کمرہ کرائے پر لے دیا، جس کی دوسری منزل پر میں اور سروج قیام پذیر تھے۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ فی الحال میں نواب شہریار سے ملاقات نہ کروں اور مشتبہ کنور اور جی کلارک صاحب سے بھی دور رہوں۔ اگلے 3 روز میں کوئی اہم واقعہ رونما نہیں ہوا۔ میں اور زری گل حسب سابق نگرانی کے لیے آکاش ہوٹل جاتے رہے۔ اسی طرح دیگر 5 ہوٹلوں کی نگرانی بھی جاری رہی۔ یہ چوتھے روز کا واقعہ ہے۔ رات 12 بجے کے لگ بھگ میں زری گل کے ساتھ ہوٹل واپس پہنچا۔ سروج سے ملاقات ہوئی تو وہ خاصی مسرور نظر آئی۔ تنہائی ملتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بازوؤں میں بھینچ کر بولی، شاہ جہان، میں نہ کہتی تھی کہ تدبیر کارگر رہے گی؟ فیروز جنگ کا پتہ لگ گیا ہے۔ کیسے؟ میرا خیال تھا کہ باقی کے 5 عدد نگرانوں میں سے کسی نے سروج کو مثبت رپورٹ دی ہے، یعنی اس نے چھوٹے نواب کو یا اس کے کسی قریبی ساتھی کو ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا ہے اور تعقب کر کے چھوٹے نواب کا ٹھکانہ دریافت کر لیا ہے۔ مگر یہ خیال غلط نکلا۔ سروج نے بتایا کہ پونم ہوٹل کا ایک جیمز نامی انگلش بٹلر پچھلے 10-12 روز سے لاپتہ تھا۔ اب اس نے ہوٹل کی انتظامیہ کو اطلاع دی ہے کہ وہ شمس آباد کے علاقے میں سیٹ عبد الکریم مرزا نامی ایک شخص کے پاس ہے اور اپنی مرضی سے اس کے پاس کام کر رہا ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے فوراً بعد میں نے 2 آدمیوں کو شمس آباد روانہ کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ سیٹ عبد الکریم مرزا کا کھوج لگائیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے فون پر اطلاع ملی ہے کہ نہ صرف سیٹ کا سراغ لگ گیا ہے بلکہ اس کے ڈیری فارم پر چھوٹے نواب فیروز جنگ کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی ہے۔ فارم پر ایک ایسی چیز دیکھی گئی ہے جس کا سمبند نواب کی حویلی سے ہے۔ میرے بھیجے ہوئے آدمیوں نے اس چیز کو دور سے ہی پہچان لیا۔ کوئی بہت خاص چیز ہے کیا؟ نہیں، بہت عام ہے۔ کپڑے کا ایک غلاف ہے جو گاڑی پر ڈالا جاتا ہے۔ فیروز جنگ نے اپنی گاڑی چھپانے کے لیے غلاف ڈالا ہوگا۔ گاڑی تو چھپ گئی لیکن غلاف نے بھانڈا پھوڑ دیا، کیونکہ وہ عام غلافوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ ثبوت تمہارے خیال میں کافی ہے؟ کافی یا ناکافی کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن مجھے وشواس ہے کہ صبح تک ہم چھوٹے نواب کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا، اس کی گردن ناپنے کے لیے پنڈت مہاراج کے چیلوں کو بھیجو گی؟ نہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس کے لیے میں اور تم خود جائیں گے۔ سائیں علی کا فرمان یاد کرو، انہوں نے کہا تھا کہ کامیابی کیول اس وقت ہی ہمارے چرن چھوئے گی جب ہم دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے۔ سو آج کی رات ہم دونوں اکٹھے نکلیں گے۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو 1-2 بندے ساتھ لے لیں گے، لیکن اصل ذمہ داری ہم دونوں کے کندھوں پر ہوگی۔ وہ بڑی خود اعتمادی سے بول رہی تھی۔
بلکہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی سے بول رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کا فیصلہ کن لہجہ مجھے بھی ناگوار گزرتا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر چپ تھا اور اسے ڈھیل دیتا جا رہا تھا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے اس آرام دہ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اتنے آرام سے ٹیک مت لگاؤ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر شمس آباد روانہ ہونا ہے۔ تیاری میں ہمیشہ عورتیں زیادہ وقت صرف کرتی ہیں، میں تو اب بھی تیار ہوں۔ تو پھر اٹھو، چلو ایک کپ چائے کا پیتے ہیں اور چلتے ہیں۔ میں نے کہا، مرنے سے پہلے میری آخری خوراک چائے ہو یہ مجھے ہرگز پسند نہیں، اگر چلنا ہے تو چائے کے بغیر ہی چلو۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت گھڑی کی سوئیاں 12:30 کا وقت بتا رہی تھیں۔ ہم بذریعہ کار شمس آباد پہنچے۔ سروج نے بڑے اہتمام سے اپنا ریشمی برقع پہن لیا تھا۔ اس سفر میں زری گل کے علاوہ پنڈت مہاراج کا ایک چیلا انل بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم چاروں مسلح تھے۔ انل کے پاس خود کا رائفل تھی، جبکہ ہم تینوں کے پاس ریوالور اور پسٹل تھے۔ انل قفل کھولنے کا ماہر تھا۔ یہ مہارت استعمال میں لانے کے لیے اس نے چابیوں کا ایک بڑا گچھا اور چند مڑے توڑے تار بھی ساتھ لے لیے تھے۔ بہرحال ان اشیاء کے استعمال کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جو دیگر سامان ہمارے ساتھ تھا، اس میں 2 ٹارچوں اور نائلون کی 2 مضبوط رسیوں کے علاوہ ٹفن کریئر کا ایک بڑا ڈبہ تھا۔ اس ڈبے میں گوشت کے پارچے تھے۔ سروج نے ان پارچوں پر کوئی خاص قسم کا کیمیکل لگوایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر عمارت کے احاطے میں کتے موجود ہوئے تو وہ مقناطیس کی طرح ان پارچوں کی طرف کھچے چلے آئیں گے اور کھاتے کے ساتھ ہی 2-3 گھنٹوں کے لیے انٹا غفیل ہو جائیں گے۔ ہوٹل شالیمار سے شمس آباد تک قریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا، تاہم رات ہونے کے سبب سڑکیں سنسان تھیں۔ ہم نے تیز رفتاری سے سفر کیا اور آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ ڈیری فارم تک پہنچنے میں ہمیں 10-5 منٹ مزید لگ گئے۔ یہ درختوں اور کھیتوں میں گھری ہوئی الگ تھلگ جگہ تھی، مگر اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ مالک شہری ذہن رکھتے ہیں اور انہوں نے اس فارم کو نئے خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نیم پختہ سڑک فارم کے اندر تک جاتی تھی۔ فارم کی ایک جانب نہری پانی کا بڑا کھالا تھا، دوسری طرف کوئی پرانا شمشان گھاٹ تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں تھا۔ میں نے کار کا انجن دور سے ہی بند کر دیا تھا اور روشنیاں بجھا دی تھیں۔ کار خاموشی سے رینگتی ہوئی شمشان گھاٹ کے اندر جا رکی۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ سروج اس خطرناک کام میں حصہ ہی نہ لیتی۔ اب وہ آ گئی تھی تو میں چاہتا تھا کہ وہ گاڑی میں رہے اور فارم کے اندر گھسنے اور چھوٹے نواب کو تلاش کرنے کا کام ہم پر چھوڑ دے، لیکن وہ ہر معاملے میں پیش رہنا چاہتی تھی، جیسے اسے خطرہ ہو کہ اگر وہ پیچھے رہ گئی تو صندوقوں کی دولت میں اس کا حصہ کم ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ وہ گاڑی میں رہے، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی نیچے اتر آئی۔ وہ پوری طرح چوکس تھی اور صحیح معنوں میں ایک لڑاکا عورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے برقع گاڑی کے اندر ہی اتار دیا تھا۔ برقعے کے نیچے اس کا لباس پتلون اور چرمی جیکٹ پر مشتمل تھا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی تھوڑی دیر پہلے نقاب میں چہرہ چھپائے لجائی شرمائی میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ کولوں پر ٹکا کر بغور 4 دیواری کا جائزہ لیا اور بولی، میرا خیال ہے شاہ جہان اندر گھسنے کے لیے یہی سمت ٹھیک رہے گی، روشنی بھی کم ہے، اور وہ دیکھو ان درختوں کے پاس 4 دیواری بھی کافی نیچی ہے، اتنی نیچی بھی نہیں ہے جتنی یہاں سے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال چلو دیکھتے ہیں۔ وہ زری گل سے مخاطب ہو کر تہمکانہ انداز میں بولی، خان تم ادھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھو، گاڑی کو بالکل تیار حالت میں رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایمرجنسی میں یہاں سے نکلنا پڑے۔ زری گل کو سروج کا باروب لہجہ بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عورت حکم منوانے کے لیے نہیں، ماننے کے لیے ہوتی ہے۔ اس معاملے میں تو وہ مسرر شاہین تک کو رعایت دینے پر تیار نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہ رہا ہے، لیکن جب سروج نے کہا تو وہ صاف مکر گیا۔ خشک لہجے میں بولا، میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے جی، کولی نہیں جاری۔ سروج نے برا سا منہ بنا کر رائفل بردار انیل کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ فارم کی بیرونی 4 دیواری کی طرف بڑھی۔ میں جانتا تھا کہ اس نازک موقع پر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا ہے، لیکن وہ اپنی دلی کیفیت کامیابی کے ساتھ مجھ سے چھپائے ہوئے تھی۔ شمشان گھاٹ کی پراسرار فضا میں دھیرے دھیرے چلتے ہم ڈیری فارم کی دیوار تک پہنچ گئے۔ یہ دیوار کہیں سے 7 اور کہیں سے 8 فٹ بلند تھی۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔
میں کسی وقت بٹن دبا کر اسے روشن کر لیتا تھا۔ اچانک ٹارچ کا روشن دائرہ کسی جانور کے فضلے پر پڑا۔ یہ گائے بھینس کا فضلہ تو نہیں تھا۔ میں نے ذرا دھیان سے دیکھا۔ فضلہ 3-4 روز پرانا تھا، کتے یا گیدڑ کا بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ کھیتی باڑی کا علاقہ تھا، یہاں تک گیدڑ وغیرہ کا آنا تو محال تھا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے خشک فضلے کو لڑکایا۔ سروج نے ناک چڑھا کر سرگوشی کی کہ کیا گند بکھیر رہے ہو، چلو آگے چلو۔ دفتن ایک نہایت مدھم غراہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ یہ غراہٹ دیوار کی دوسری جانب سے ابھری تھی اور کتے کی ہرگز نہیں تھی۔ میں نے اپنے کان دیوار کی دوسری جانب لگائے، لیکن آواز دوبارہ نہیں ابھری۔ کیا سن رہے ہو؟ گانے، لتا منگیشکر گا رہی ہے۔ تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا؟ اچھا زیادہ باتیں نہیں بناؤ، اس نے مجھے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر قدرے حیران ہوا کہ اس نے اپنا خوبصورت لیڈی پسٹل ہاتھ میں لے لیا ہے اور اسے استعمال کرنے پر بھی بالکل آمادہ نظر آتی ہے۔ وہ مجھ سے 2 قدم آگے تھی۔ میں نے عقب سے ایک دم اس کی گردن دبوچی۔ مخصوص نس پر دباؤ پڑتے ہی وہ یکلخت میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ اسے متعلق پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کا لیڈی پسٹل نیچے گر گیا تھا۔ میں نے وہ اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ٹھوسا، پھر اسے بھی پھول کی طرح اٹھا کر کندھے پر لاد لیا۔ واپس جا کر میں نے سروج کو کار میں لٹایا تو زری گل اور انل حیران نظر آنے لگے۔ ان کی نگاہوں میں سوالات تھے۔ میں نے کہا کہ میں ابھی واپس آ کر انہیں سب کچھ بتاتا ہوں، اور واپس فارم کی طرف چلا گیا۔ کتوں کا بندوبست کرنے والا ڈبہ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈبہ یہاں کارگر نہیں ہوگا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک سا ہو رہا تھا کہ 4 دیواری کے اندر کتوں کے بجائے کوئی اور جانور موجود ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ چودھری اور جاگیردار قسم کے لوگ بعض اوقات جدت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور رات کے وقت اپنی کوٹھیوں اور حویلیوں کے بیرونی احاطوں میں خوخار قسم کے جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان کے ایک ایسے سابق MP سے واقف تھا جس نے رکھوالی کے لیے 3 خون آشام بھیڑیے پال رکھے تھے۔ اسی طرح بمبئی میں ایک کوٹھی چیتوں والی کوٹھی کے نام سے مشہور تھی۔ انڈین سلور اسکرین کا ایک مشہور اداکار رات کو اپنی کوٹھی میں 2 چیتے کھلے چھوڑ دیتا تھا۔ اس شخص اور اس کے چیتوں کا ذکر اسی روداد میں آگے چل کر آئے گا۔ میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے اس شک کا کہ فارم میں کتے کے بجائے کوئی اور جانور موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ فارم میں ہماری توقع سے بڑھ کر خطرات درپیش ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سروج کو ناک آؤٹ کر کے گاڑی میں لمبا لٹا دیا تھا۔ ویسے بھی سروج کی مدد سے یا اس کے ساتھ مل کر چھوٹے نواب کو پکڑنا میرے لیے سودمند نہیں تھا۔ اگر چھوٹے نواب سے سچ مچ نوادرات و زیورات والے تمام صندوق برآمد ہو جاتے تو سروج نے خود کو کم از کم نصف کا حقدار تو سمجھنا ہی تھا۔ لہٰذا بہتر تھا کہ نیم گرم گاڑی کے اندر اسے تھوڑی سی نیند فراہم کر دی جاتی۔ 4 دیواری کے ساتھ لگ کر میں کچھ دیر اور سنگن لیتا رہا، پھر ڈبے کا ڈھکن کھولا اور تجرباتی طور پر گوشت کے چند ٹکڑے احاطے میں پھینکے۔ کوئی آہٹ کی آواز نہیں ابھری۔ 8-10 گز آگے جا کر میں نے چند ٹکڑے مزید پھینکے۔ نتیجہ اس مرتبہ بھی مختلف نہ نکلا۔ میں اچک کر دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ احاطے کے عین بیچوں بیچ ایک عمارت تھی۔ اندرونی کمروں میں بلب وغیرہ جل رہے تھے۔ احاطے میں کوئی کتا موجود ہوتا تو اسے اب تک میری بو پہنچ جاتی اور پھر اس کا چپ رہنا بے معنی تھا۔ اس نے بھونک بھونک کر آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا میں ریوالور سوتے دبے قدموں ایک روشن کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر مجھے چند گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک گاڑی پر گلابی پیراشوٹ کا غلاف تھا۔ اس غلاف پر بہت سے ستارے بنے ہوئے تھے اور نمایاں نظر آتے تھے۔ یقیناً یہی نواب فیروز کی ڈاٹسن گاڑی تھی۔ یکلخت میرے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ یوں لگا جیسے میں اپنی جگہ پتھر کا بن کے رہ گیا ہوں اور اپنا دفاع تو دور کی بات اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے صرف 10 فٹ کی دوری پر ایک بہت بڑا سیاہ ریچھ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کھڑکی کے شیشوں سے پھوٹنے والی روشنی میں اس کی چھوٹی چھوٹی قاتل آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نہ جانے کیسے میں نے اس ریچھ کو پہچان لیا۔ یہ وہی خونخوار چوپایا تھا
جسے میں نے چند روز پہلے نواب شہریار جنگ کے ڈیرے پر کتوں سے نبرت آزما ہوتے دیکھا تھا۔ اس ریچھ کا نام سانول لیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ خون اشامی میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج میں اسی ریچھ کے روبرو ایک دشمن کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ ریچھ نے دانت نکوس کر حلق سے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ یہ حملہ کرنے کا انداز تھا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ ایک مجھے خیال آیا کہ میں غیر مسلح نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ میں 38 بور کا خطرناک اور طاقتور ریوالور دبا ہے اور انگلی ٹریگر پر رکھی ہے۔ انگلی کا ایک ہلکا سا دباؤ میرے اور اس قاتل کے درمیان موت کی لکیر کھینچ سکتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں ریچھ کا جارحانہ انداز دیکھ کر فائر کر دیتا، عقب سے دھپ دھپ کی نامانوس آواز ابھری۔ میں تڑپ کر گھوما۔ ایک بھورا ریچھ مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی، پھر پنجے کی ایک آہنی ضرب میرے کندھے پر لگی اور مجھے یوں لگا جیسے کئی افراد نے مل کر مجھے دھکا دے دیا ہو۔ میرے پاؤں زمین سے اکھڑے اور میں لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ صرف ایک لمحے بعد میں نے سیاہ ریچھ کو اپنے اوپر دیکھا۔ خدا کی پناہ، وہ ایک روح فرسا تجربہ تھا۔ بدبودار گوشت کا ایک پہاڑ سا مجھ پر ڈھہ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا میرا چہرہ ریچھ کے سینے کی نرم فر میں دھنسا ہوا ہے اور اس کی تھوتنی سے برآمد ہونے والی گرم اور ناگوار پھنکاریں میری گردن سے ٹکرا رہی ہیں۔ ابھی کوئی لمحہ جاتا کہ وہ اپنا قاتل پنجہ یا نوکیلے دانت میرے جسم میں پیوست کرنے والا تھا۔ یہ عذاب جھیلنے سے پہلے ہی میرے جسم کے ہر حصے میں درد جاگ اٹھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اپنی عادت کے عین مطابق جو ہی مجھے نہتہ ہونے کا احساس ہوا، میرا دھیان اپنی پنڈلی کے خنجر کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے ریچھ کی تھوتنی کو اپنی گردن سے دور کیا اور دوسرے ہاتھ سے پنڈلی سے خنجر کھینچ لیا۔ چند لمحے کی تاخیر مزید ہوتی تو ریچھ کی حیوانی طاقت مجھے پیس کر رکھ دیتی۔ میں نے زور لگا کر اپنا دایاں شانہ زمین سے اٹھایا۔ یوں میرے لیے ممکن ہو گیا کہ میں داہنے ہاتھ کو آزادی اور تیزی سے حرکت دے سکوں۔ میں جانتا تھا کہ میرے پاس صرف ایک وار کرنے کی مہلت ہے۔ اگر یہ وار اوچھا پڑتا یا خطا ہو جاتا تو درندہ مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا جاتا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ریچھ کا سینہ، جہاں فر بہت کم تھی اور جو نسبتاً نازک بھی تھا، میرے خنجر کا بہترین ہدف ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے پوری شدت سے وار کیا۔ خنجر دستے تک ریچھ کے سینے میں گھس گیا۔ اس کے جسم نے ایک زبردست جھٹکا کھایا۔ اگر میں نے دستے کو بہت مضبوطی سے نہ تھامے رکھا ہوتا تو خنجر میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ گرفت مضبوط تھی، لہٰذا جانور تڑپا تو خنجر خود بخود باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی لہو کی ایک موٹی دھار گرانڈیل ریچھ کے جسم سے برآمد ہوئی اور میری پتلون کو بھگو گئی۔ شاید میں ریچھ پر دوسرا وار بھی کرتا، مگر وہ لڑک کر دور چلا گیا۔ ہمالیہ کا بھورا ریچھ میرے سر پر کھڑا تھا۔ وہ کوشش کرتا تو میں ایک بار پھر زمین بوس ہو سکتا تھا، اور شاید زمین بوس ہوتا تو پھر اٹھنے کا نام نہ لیتا، مگر ریچھ ایک سست الوجود جانور ہے۔ اس کے حملے میں بلی، کتے یا چیتے جیسی تیزی نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھورا ریچھ ویسے بھی زیادہ تربیت یافتہ نہیں تھا۔ کتوں سے لڑائی کرنے میں تو وہ شاید ماہر ہو، مگر محافظ کتوں کے انداز میں انسانوں پر حملہ کرنے کی خصوصی تربیت اسے حاصل نہیں تھی، یا شاید مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تذبذب میں تھا، کبھی ایک قدم آگے بڑھاتا تھا، کبھی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ میں نے لپک کر اپنا ریوالور اٹھایا اور واپس چار دیواری کی طرف دوڑا۔ میرا واپس پلٹ جانا ہی مناسب تھا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ اس عمارت میں ہماری توقع سے زیادہ افراد موجود ہیں اور یہاں کا دفاع بھی ہماری توقع سے زیادہ مضبوط ہے۔ میں نے پورچ میں کم از کم 4 گاڑیاں کھڑی دیکھی تھیں۔ جو زیادہ تشویشناک بات تھی، اس کا تعلق عمارت کی چھت سے تھا۔ چھت پر ایک دم سے سرچ لائٹس روشن ہو گئی تھیں اور اب ان کے روشن حلقے تیزی سے عمارت کے نشیب و فراز میں گردش کر رہے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ڈیری فارم کی چھت پر اس قسم کا حفاظتی انتظام ہوگا۔ یہاں دال میں ضرور کچھ کالا تھا، بلکہ کالا سیاہ تھا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اطمینان سے اس بارے میں سوچتا، لیکن فی الحال تو جان بچانے کی فکر تھی۔ زخمی ریچھ زمین پر تڑپ رہا تھا اور حلق سے
ناقابل فہم آوازیں برآمد کر رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں یہ کربناک آوازیں دور تک جا رہی تھیں۔ غنیمت تھا کہ ابھی تک چھت پر موجود افراد کو گڑبڑ کی صحیح سمت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ان کی سرچ لائٹس عمارت کے اس حصے میں گردش کر رہی تھیں جو کھیتوں سے ملک تھا۔ میں تیز رفتاری سے چار دیواری کی طرف بڑھا اور پھلانگ کر باہر آ گیا۔ اسی دوران میں عمارت کے کسی حصے میں فائرنگ ہوئی۔ جیسا کہ بعد میں پتا چلا یہ ہوائی فائرنگ تھی۔ میں دوڑتا ہوا کار تک آیا۔ انل کی جگہ زری گل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب میں دروازہ کھول کر عقبی نشست پر بیٹھا تو گاڑی رینگنا شروع ہو چکی تھی۔ کیا بنا استاد صاحب؟ مقبرہ بنا ہے، اس میں تمہارے پھپھا کو دفن کر کے آیا ہوں۔ پھپھا؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں، ہوتا ہے، پھپھی کا شوہر۔ بڑا شہزور تھا سالہ، میرا کندھا توڑ کے رکھ دیا۔ ایک من سے کیا کم وزنی ہاتھ ہوگا حرامی کا، میں نے کندھا دباتے ہوئے کہا۔ زری گل نے مڑ کر دیکھا اور میرے لباس پر خون کے چھینٹے دیکھ کر چونک گیا۔ پتلون تو تر بتر تھی لیکن جیکٹ پر بھی چھینٹے موجود تھے۔ او خدایا، یہ کس کو ذبح کر دیا آپ نے؟ بتاؤں گا، فی الحال اپنا دھیان ڈرائیونگ کی طرف رکھو، سیدھا چلتے رہو۔ یہاں سے 3-4 میل دور میں نے ایک ٹیلی گراف آفس دیکھا ہے، میرا خیال ہے وہاں سے ہم ٹیلی فون کر سکیں گے۔ انل نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں وہاں سے فون ہو جائے گا۔ زری گل نے پوچھا، لیکن فون کرنا کسے؟ پنڈت جی کو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پھپھا کی آخری رسومات وہی ادا کریں۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ بتانا نہیں چاہتا، زیادہ بھروسہ نہیں کرتا آپ ہم پر، لیکن خیر کوئی بات نہیں، امن طور صورت میں آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اچھا، زیادہ باتوں میں مت کرو۔ سروج عرف ارجمن آڑی تیڑی میرے قریب ہی پڑی تھی، بال نشست پر بکھرے ہوئے تھے۔ گاڑی کے ہچکولوں نے اس کی سیماب بدن میں زلزلہ سا پیدا کر رکھا تھا۔ میں نے اس کی نرم و نازک ملائم گردن پر ہاتھ پھیرا، ایک رگ پھولی ہوئی تھی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں دباؤ ڈال کر اسے تھوڑی دیر کے لیے میں نے آرام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ کار میں سفر کے دوران تھوڑی سی فرصت نصیب ہوئی تو میرا دھیان ایک بار پھر سیاہ ریچھ اور اس سے ہونے والی خون ریز لڑائی کی طرف چلا گیا۔ اس سانول نامی ریچھ کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ نواب شہریار کے کسی بھتیجے کی ملکیت ہے۔ میری چھٹی حس گواہی دینے لگی کہ عبد الکریم مرزا دراصل نواب کے بھتیجے کا ہی نام ہے اور یہ ڈیری فارم بھی اسی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نواب فیروز اپنے کسی چچا زاد کے پاس پناہ لیے ہوئے تھا۔ 10 منٹ کے اندر گاڑی اس ویران ٹیلی گراف آفس تک پہنچ گئی۔ سرخ دیواروں اور زرد دروازوں والی اس مختصر سی عمارت میں روشنی ہو رہی تھی۔ توقع تھی کہ وہاں کوئی نہ کوئی ہماری داد رسی کے لیے موجود ہوگا۔ میں نے زری گل سے کہا کہ وہ گاڑی آگے لے جا کر درختوں میں چھپا دے اور پوری طرح چوکس رہے۔ اگر فارم سے کوئی ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور ٹیلی گراف آفس کے سامنے پہنچ کر رک جائے تو زری گل ہوائی فائر کر کے مجھے خبردار کر دیں۔ زری گل کو ہدایت دے کر میں آفس آیا۔ چھوٹے سے کمرے کے فرش پر مونگ پھلی اور چلکوزوں کے بے شمار چھلکے پڑے تھے۔ ایک شخص کاؤنٹر کے پیچھے فرش پر لحاف کی بکل مارے بیٹھا تھا اور اونگ رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اسے زور سے آواز دی۔ اس نے نیم باز آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اٹھنے کے بجائے وہیں لیٹ گیا۔ چہرے کو لحاف سے ڈھانپ کر اس نے بات چیت کا ہر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ صورت سے ہی ایک کرخت اور ہٹ دھرم شخص نظر آتا تھا۔ معمولی ملازم تھا لیکن نخرہ کسی دیہاتی ایس ایچ او جیسا تھا۔ میں نے زور زور سے کاؤنٹر بجایا تو وہ ایک دم بھڑک کر اٹھ بیٹھا اور خالص حیدرآبادی لہجے میں بولا، ابے اتنی سمجھ نہیں آتی تجھ کو کہ کام کا وقت نہیں ہے؟ ایک بار کہہ جو دیا کہ ٹیلی فون خراب ہے اور ٹیلی گرام بھی سویرے سے پہلے نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا، کس حرامزادے نے مجھ سے کہا کہ ٹیلی فون خراب ہے؟ اور کوئی کہہ بھی کیسے سکتا ہے؟ سرکاری دفتر ہے اور تم ملازم ہو، اگر کام کا وقت ہے تو یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور پتنی کی بغل میں گھس کر سو جاؤ۔ ہٹے کٹے سیاہ رو شخص کو مجھ سے اس لہجے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے پہلے تو منہ پھاڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے مجھ پر جھپٹا۔ وہ کاؤنٹر کی دوسری طرف سے میرا گریبان پکڑنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کے بال پکڑے اور ایک شدید جھٹکے سے اسے کاؤنٹر سے باہر لا پھینکا۔ بہت سے رجسٹر اور ٹیلی فون سیٹ وغیرہ اس کے ساتھ ہی فرش پر آ پڑے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور ایک دھواں دھار مکہ ناک پر رسید کیا۔ وہ الٹ کر دوبارہ کاؤنٹر کی دوسری طرف جا گرا
اور عین اسی مقام پر گرا جہاں اسے میری آمد سے قبل بیٹھا ہونا چاہیے تھا، یعنی اپنی لمبی ٹانگوں والی کرسی پر۔ میں نے نیچے گرا ہوا ٹیلی فون سیٹ اٹھایا۔ وہ بند تھا، اور یقیناً گرنے سے پہلے ہی بند ہوا تھا، کیونکہ کلرک بادشاہ نے بڑے اعتماد سے اس کے خراب ہونے کا اعلان کیا تھا۔